الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه طبيب قلوب المؤمنين حبيب إله العالمين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. شب جمعہ اور شب عاشور ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات. آپ تمام مومنین مومنات جو دور و نزدیک سے اس فرش اعزا پر حاضر ہوئے ہیں، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے اور آئندہ بھی انہی ایام سے ملاقات کرنے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے بلند تر صلوات. پہلی گزارش یہ ہے مجلس کی عظمت اور تقدس کو نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیں جو نوجوان حضرات ہیں خاص طور پہ، اور مل کے درود دیجیے محمد آل محمد ماشاءاللہ اول محرم سے لے کر اب تک آپ مومنین مومنات دور و نزدیک سے اس فرش اعزا پر حاضر ہوتے رہے. خدا ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات مرتبہ سید الشہداء علیہ السلام کے لیے وقف کرنے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے بلند تر صلوات. صلی علی محمد. کیونکہ آپ سب نے ابھی مجلس کے فوراً بعد جلوس اذاں میں بھی شرکت کرنی ہے، تو زیادہ میں آپ لوگوں کا وقت نہیں دوں گا. صرف ایک حدیث اور اس کے ذیل میں چند باتیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اہل جنت کی 4 علامتیں. دنیا کی ہر چیز کے لیے ایک شناخت ہے، پہچان. اظہار بھائی توجہ. مثلا آرمی والوں کا ڈریس یونیفارم الگ ہے، رینجرز والوں کا یونیفارم الگ ہے، علماء کا الگ ہے، وکیل کا الگ ہے، طالب علموں کا الگ ہے. ہر انسان کی شناخت اس کے لباس کے وسیلے سے، اور اس کے لباس کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک وکیل ہے تو وکیل کی وردی کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم میں سے کون لوگ جنتی ہیں، اس کے لیے بھی ایک شناخت اور پہچان ہے جو کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق
بیان فرمایا ہے اگر یہ صفات ہمارے وجود میں ہے تو دل ہی دل سے خدا کا شکر بجا رہا، کیونکہ آپ ایک جنتی انسان، اگر نہیں ہے تو خدا کے حضور جو ہے دعا کریں پروردگار ہمیں ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہونے کی توفیق حاصل ہونے کے لیے بلندر صلوات صلی علی۔ حدیث بہت مختصر ہے لیکن بہت ہی اہم حدیث۔ تو مولا سے سوال ہوا یبنا رسول اللہ، اہل جنت کی کیا علامتیں ہیں؟ فرزند رسول کی لبوں کو جنبش ہوئی اور فرمایا اہل جنت کی 4 علامتیں ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر نرم زبان، یہ اہل جنت کی علامت، یعنی آپ کی زبان سے کسی انسان کی بھی دل آزاری نہیں۔ روایات اہل بیت میں ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا، تو لہذا نرم زبان جو ہے یہ اہل جنت کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ اور دوسرے نمبر پر نرم دلی، یہ بھی اہل جنت کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ نرم دل وہ لوگ ہوتے ہیں جو صاحب احساس ہیں، اس لیے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ماشاءاللہ شب عاشوراء بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، اور اکثر سامعین جو ہے نوجوان طبقے کے لوگ ہیں، اس حساب سے صلوات کی آواز کمزور ہے، بآواز بلند صلوات۔ تو یہ نرم دلی کی صفت جو ہے اہل جنت کی علامت ہے۔ لہذا انسان کی زبان میں بھی نرمی ہو اور دل میں بھی نرمی ہو۔ قدرت نے پیدائشی طور پر زبان میں بھی ہڈی کو نہیں رکھا ہے اور دل میں بھی ہڈی کو نہیں رکھا، بغیر ہڈی کے پیدائش۔ اس کا مطلب ہے ان دونوں کے لیے نرم ہونا چاہیے۔ تبلیغ دین کے لیے خاص طور پر گفتگو نرمی کے ساتھ، یعنی اگر تلوار کے سائے میں تبلیغ کرنا مقصود ہوتا، مثال نہ، یا کسی ڈنڈے کے زور پر جو ہے اسلام کو نافذ کرنا مقصود ہوتا، تو 1,24,000 انبیاء کے ساتھ جو ہے ایک ڈنڈے کو بھی نازل توجہ چاہتا، لیکن اسلام پھیلا ہے نرم زبانی کے ذریعے۔ اب قرآن مجید کی آیت ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یہ غور سے سنیں آپ سب کے لیے، چونکہ آپ سب جو ہے سفیران حسین ابن علی، یہ 10 دن آپ جو ہے روحانی ٹریننگ سینٹر میں موجود ہیں، پھر سال بھر کے لیے آپ دشمن کے مد مقابلے میں چوکس کھڑے، چاہے وہ اندرونی دشمن نفس امارہ ہو یا ظاہری دشمن جو شیطان کا چیلا ہو، ان دونوں کے مد مقابلے میں جو ہے آپ کھڑے رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا اذهبا الی فرعون، تم دونوں فرعون کی ہدایت کے لیے جاؤ۔ اس میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ فرعون سے بالاتر تو اور کوئی نہیں ہے، اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا، تو سامنے والا کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اس کی ہدایت سے جو ہے آپ نا امید نہ ہو۔
عموماً ہمارے معاشرے میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ چرسی ہے، یہ موالی ہے، اور پھر ان کے قریب نہیں جاتے ہیں ہدایت کرنے کے لیے۔ انہی لوگوں کو تو ہدایت کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ مطلب متقی لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، صوم و صلاح کے پابند لوگ ہیں، تو ہدایت تو انہی لوگوں کے لیے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تینوں برادران نے بہترین انداز میں، آپ نے بھی، انہوں نے بھی، اور اس بچے نے بھی ماشاءاللہ پرخلوص طریقے سے نعرہ لگایا۔ ان تینوں کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات علی محمد۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت موسیٰ و ہارون کو کہ فرعون کی ہدایت کرنے کے لیے جائیں، لیکن طریقہ یہ ہدایت کیا ہے، کس طریقے سے تبلیغ کریں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام، آپ نے کس طریقے سے دشمن کے سامنے ہدایت کریں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، زیدی صاحب توجہ دی، پروردگار دو عالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ و ہارون خیال رکھنا فرعون کے ساتھ جب گفتگو کریں تو نرم لہجے میں گفتگو کرنا، کیونکہ جو طاقت نرمی میں ہے وہ گرمی میں نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک جگہ پر آپ نماز پڑھیں، عزاداری فرض اعضاء پہ آ جائیں اور اس میں مطلب آپ گرمی دکھاتے ہیں، اس طریقے سے تبلیغ ہے۔ محبت آتی ہے اعلیٰ، یہ محبت جو ہے نا، محبت کی زبان جو ہے وہ فاتح ہے اعلیٰ۔ تو تبلیغ دین کے لیے اہل محبت کا ہونا ضروری ہے۔ تو نرم زبان اور نرم دلی یہ دونوں اہل جنت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے خندہ پیشانی، یہ بھی اہل جنت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ روایت میں ہے کہ صدقہ و خیرات صرف مال و ثروت دینے کا نام نہیں ہے، اسی سے آپ تبسم کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ و خیرات ہے۔ اور آج کل کے دور میں مال و ثروت سے بھی زیادہ سب سے بہترین صدقہ و خیرات جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے غرور کی حالت میں ہے، ٹینشن کی حالت میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، مسکراتے ہوئے چہروں کو ہم مشاہدہ نہیں کرتے۔ تو آپ خندہ پیشانی کے ساتھ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو ہے دل میں سکون ملتا ہے۔ درود بھیجے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل جنت کی چوتھی علامت جو ہے وہ سخی ہاتھ، کیونکہ انسان کی جسمانی غذا کھانے میں ہے، جسم کی غذا جو ہے وہ کھانے میں ہے، لیکن روح کی غذا جو ہے کھلانے، اور آپ کھلانے سے جو آپ کو خوشی حاصل ہوگی وہ کھانے سے وہ خوشی آپ کو نہیں ہوگی۔ جیسا کہ مثال طور پر یہ ایام ہی جو ہے کھلانے کا مہینہ، دیکھو یہ ایک خاموش تبلیغ ہے،
آپ مثال پر نیاز کھلاتے ہیں مومنین کو، تو یقینی بات ہے جس دسترخوان سے انسان نے کھانا کھایا ہے تو اس کے بارے میں برائی نہیں کرتے، یہ ایک انسان کا مزاج ہے۔ تو یہ نیاز کا بھی ہونا بہت ضروری ہے، اور جو کوئی صرف نیاز کھانے کے لیے آ جائے اس کو بھی عزت سے بٹھا کر نیاز کھلائے۔ یہ نہیں کہنا کہ آپ مزاج اور مجلس میں نہیں تھے، ماتمداری میں نہیں تھے، نیاز کھاتے وقت آ گئے ہو، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی خود ایک خاموش عزاداری ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے صرف ایک سورے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی غضب کا مظاہرہ کیا، یعنی غصے کو دکھایا، وہ سورہ توبہ، دوسرا نام سورہ براءت۔ باقی 113 سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی 2 مرتبہ، وہ اللہ جو ہے مہربان۔ بس ہمارے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے کی ضرورت ہے، اور پھر خاص طور پر مثال طور پر آئے یہ مودت جن کی شان میں نازل ہوئی ہے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ تو عزیزان محترم، یہ عربی لغت میں 3 الفاظ ہے۔ ایک ہے الفت۔ الفت یہ ہے کسی کے ساتھ صرف آپ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار، آپ کو ہم صرف پیسے کی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، پیسہ دینے کے لیے ہم تیار ہیں، باقی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، اس کو جو ہے الفت کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے محبت ہے، پیسے کے علاوہ جو ہے جان بھی دینے کے لیے حاضر ہو تو اسے محبت کہا جاتا ہے، الفت سے ایک درجہ بالاتر ہے۔ اور مودت اسے کہا جاتا ہے پیسہ دینے کے لیے بھی حاضر ہے، جان دینے کے لیے بھی حاضر ہے، اور عزت و ناموس کو بھی قربان کرنے کے لیے حاضر ہے، تو اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ عموماً مثال طور پر ہم اجر مودت کو بہت کم تر تصور کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یعنی اہل بیت سے عقیدت اس حد تک ہو۔ مثال کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال تاکہ مودت جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ مثال یہ ہے، اگر آپ دریا کے کنارے چلے جائیں، مچھلی کو شکار کریں، جب آپ خشکی پہ ڈال دیتے ہیں تو مچھلی تڑپتی ہے، کیوں؟ مچھلی کو پانی سے محبت ہے، الفت ہے یا مودت ہے؟ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، کیونکہ مچھلی کی زندگی پانی کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی طرح سے اہل بیت کا پیروکار وہ ہے کہ ان کی زندگی اہل بیت کے بغیر ناممکن ہے۔ 15 شعبان یہ دن پڑھی جانے والی زیارت نامہ ہے سید الشہداء کی، اور اس میں یہ جملہ موجود ہے، اشہد انک قتلت ولم تمت، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے راہ میں شہید ہوئے تو مرے نہیں، بلکہ آپ کی زندگی کی وجہ سے آپ کے چاہنے والوں کا دل زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ متوکل وہ شخص ہے جسے تاریخ میں یزید ثانی کہا گیا، دوسرا یزید متوکل۔ اب اس کو ذرا غور سے سنیں۔ متوکل کا کام یہ تھا کہ انہوں نے حکم دے دیا ایک طرف سے قبر سید الشہداء کو منہدم کر، اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے کہا کہ جتنا حد ہو سکے مساجد کی تعمیر کر۔ توجہ ہے نا جی؟
تو کسی نے اعتراض کر کے کہا یہ ایک عجیب منطق ہے، ایک طرف تم یہ حکم دیتے ہو کہ مساجد کی تعمیر کریں اور دوسری طرف یہ حکم دیتے ہو قبر فرزند زہرا کو جو ہے منہدم کریں۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو، مساجد کی تعمیر کا حکم اس لیے دیتا ہوں وہاں پر میں اپنی مرضی کے خطیب کو بٹھاتا ہوں، اور میرے خطیب کا یہ کارنامہ ہوتا ہے بیدار قوم جب مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو سلانا خطیب کا کام ہوتا ہے۔ لیکن قبر حسین ابن علی میں یہ تاثیر ہے، سوئے ہوئے قوم جب اس قبر کے نزدیک آ جاتے ہیں تو وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے حسین کا حرم ہو چاہے فرش عزا ہو، یہ بیداری کی جگہ ہے، یہ احساس ذمہ داری کی جگہ ہے، اور وارث حسین کے اس قافلہ حق میں شامل ہونے کے لیے خود احتسابی کی جگہ ہے۔ یعنی آپ سے کوئی اور دوسرا شخص حساب و کتاب نہیں لیں گے، آپ اپنی ذات سے مجلس سے جانے کے بعد جو ہے رات کو سونے سے پہلے اپنی ذات سے جو ہے ایک حساب و کتاب کریں گے، کیا مجھ میں وہ صلاحیت ہے کہ میں اپنے زمانے کے حسین کے لشکر میں جا سکوں۔ اسی کا نام عزاداری ہے۔ اس لیے ایک شاعر کا کلام ہے، ہم کو ملی نماز کی دولت حسین سے، ہم کو ملی نماز کی دولت حسین سے، ہم کو ملی تجلی وحدت حسین سے، ہم کو ملا شعور عبادت حسین سے، ہم کو ملا شعور عبادت حسین سے، ہم کو ملا پیام رسالت حسین سے، ہم اہل غم کو اپنی مقدر پہ ناز ہے، ہم اہل غم کو اپنی مقدر پہ ناز ہے، ماتم ہماری جان ہے اور دل نماز ہے۔ یہ شعر مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن موقع محل کی مناسبت سے نعرہ لگانا ضروری ہے، چونکہ شب عاشور ہے، اور روایات کے مطابق سید الشہداء کے مجلس میں بیٹھنا گویا آپ سید الشہداء کے حرم میں تشریف فرما ہے، تو لہذا سب مل کے بلند آواز کے ساتھ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ خدا سلامت رکھے۔ کعبے کی یاد چاہیے کرب و بلا کے ساتھ، جملے پر غور کیجئے، کعبے کی یاد چاہیے کرب و بلا کے ساتھ، کلمہ پڑھو خدا کا رسول خدا کے ساتھ۔ کعبے کی یاد چاہیے کرب و بلا کے ساتھ، کلمہ پڑھو خدا کا رسول خدا کے ساتھ، اے بندگی وہی جو ہے اشک عزا کے ساتھ، اے بندگی وہی جو ہے اشک عزا کے ساتھ، سجدہ ہے بس وہی جو ہے خاک شفا کے ساتھ۔ ایوان دین دین کی تنویر چاہیے، ایوان دین دین کی تنویر چاہیے، دل کے حرم میں تربت شبیر چاہیے۔ درود بھیجے محمد آل محمد، صلی علی محمد آل ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ نجف اشرف سے جو کربلا کا سفر ہے، اور اس کا نام جو ہے سفر عشق رکھا، اللہ، یعنی یہ عاشقوں کا سفر ہے۔ اور عاشق بھی کس کے؟ سید الشہداء، دنیا بھر کے لوگ۔ توجہ چاہتا ہوں، نہ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے، نہ اقربا پروری ہے، نہ جان نہ پہچان، سب ایک دوسرے کی خدمت کرنے میں مشغول ہے۔
عنوان کیا ہے؟ حب الحسین یجمعنا، حسین کی محبت نے ہم سب کو یکجا کر دیا۔ اس چراغ عشق کا نام حسین، لہذا ساجد آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ رب العزت نے سید الشہداء کے وجود میں 3 بنیادی خصوصیات کو رکھی ہے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ الامامت فی ذریتہ، پروردگار دو عالم نے نسل حسین میں سلسلہ امامت کو رکھا۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ والشفاء فی تربتہ، حسین بن علی کی تربت میں شفا کو قرار دیا۔ یہاں تک مثال پر خاک نجف ہے لیکن خاک شفا نہیں کہا گیا، خاک مدینہ ہے خاک شفا نہیں کہا گیا، خاک مکہ ہے خاک شفا نہیں کہا گیا، خاک قم ہے قابل تقدیس ہے لیکن خاک شفا نہیں کہا گیا۔ صرف ایک ہی خاک شفا ہے اور وہ خاک کربلا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ اور تیسری خصوصیت جو ہے واستجابت الدعاء تحت قبتہ، حسین بن علی کے گنبد کے سائے میں دعاؤں کو مستجاب قرار دیا۔ لہذا یہ سفر عشق، اس میں زندگی میں خاص طور پر آپ میں جو نوجوان طبقے کے لوگ ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ اس سفر عشق میں ضرور شریک ہو جائیں تاکہ حسین کے عاشقوں کے جذبے کو نزدیک سے دیکھ سکیں۔ اللہ اور عراق کے جو عزادار ہیں، عراق کے جو شیعہ ہیں، عراق کے جو حبدار ہیں، ان کے جذبے کو سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان ایک مختصر واقعہ ہے جو بہت ہی ایمان افروز ہے، اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ عراقی مومنین کس حد تک سید الشہداء سے عقیدت و محبت اور عشق ہے۔ پھر میں مختصر مسائل آپ لوگ کی خدمت میں۔ ہمارے ایک پاکستانی زائر، اس کو عربی نہیں آتی، پنجاب کا تھا، عربی نہیں آتی تھی، ایک زائر کی حیثیت سے سفر عشق میں چلا گیا، اور وہاں پر پہنچا تو 2 اشخاص آئے، ایک نے کہا میرے ساتھ چلو، دوسرے نے کہا میرے ساتھ چلو، اور وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے کی حد تک۔ ایک کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، دوسرا کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو بہرحال اس کو تو عربی نہیں آتی، آخر میں ایک اصرار کیا، کچھ بولا تو اس نے جانے دے دیا۔ میں اسی گھر میں، اس عراقی مومن کے گھر میں جو ہے بطور مہمان جو ہے ٹھہرا ہوا تھا، اور اتفاق سے ایک عالم دین، پاکستانی عالم دین بھی وہاں پہ آ پہنچا۔ توجہ ہے نا، جو غور سے سنیں، تو یہ شب عاشور کی رات ہے، بہت ایمان افروز بات ہے۔ پھر ہم اپنی جگہوں پر چیک کریں کہ ہمارے وجود میں کس حد تک عشق حسین ہے۔ توجہ۔ تو اس پاکستانی زائر نے اس عالم دین سے سوال کیا، آپ کو تو عربی زبان آتی ہے،
مجھے لینے کے لیے یہ دونوں اشخاص آئے ہوئے تھے اور وہ آپس میں لڑنے لگے، اور آخر میں اس نے کوئی جملہ بتا دیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، کہا کہ تم اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ تو اسے ذرا یہ پوچھ لیں آپس میں کس بات پہ جو ہے بحث کر رہے تھے۔ تو ہمارے وہ پاکستانی عالم دین جس کو عربی زبان آتی تھی، انہوں نے ان سے پوچھا گھر کے مالک سے کیا معاملات ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بندہ مومن جو ان کو لینے کے لیے آئے تھے اور میں بھی گیا تھا، میرا جو ہے ان کے ساتھ بات چیت نہیں تھی کیونکہ وہ ہمارا دشمن تھا، ان کے ساتھ بات چیت نہیں تھی کیونکہ ان کے بیٹے نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ اللہ، بات بہت گہرائی میں، اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا، عدالت میں کیس چل رہی ہے، ہمارے درمیان بات چیت نہیں تھی، لیکن اتفاق سے کیونکہ آپ جو ہے مولا حسین کے ظاہر ہیں، آپ کی خدمت کرنا ہمارے لیے باعث افتخار ہے، تو میں بھی وہاں پہنچا ہوا تھا اور وہ دوسرا شخص بھی پہنچا ہوا تھا جو میرے بیٹے کا قاتل ہے، اس کا باپ بھی پہنچا ہوا تھا۔ تو اس نے بھی اصرار کیا، میں نے بھی اصرار کیا، تو میں نے ان سے یہ کہا اگر تم نے اس ظاہر سید الشہداء کو میرے ساتھ گھر جانے کی اجازت دی تو میں تمہارے بیٹے کو معاف کروں۔ یہ ہوتا ہے عشق حسین، توجہ سے سنیں، یہ ہوتا ہے عشق حسین جو اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرا کے ظاہر سید الشہداء کو اپنے گھر لے گیا۔ اور عراقی مومنین، آپ نے اس سفر عشق کو دیکھا ہوگا کہ جب آپ کے پیروں کو دھوتے ہیں خلوص کے ساتھ تو سب سے پہلے جو ہے اس پیروں کا بوسہ لیے جاتے ہیں اور اس پانی کو بطور تبرک کے جو ہے گھر کے چاروں کونوں پر جو ہے اس کا چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی پانی نہیں ہے، یہ ایک عزادار کے پیر کو دھونے کے بعد، تو یہ عشق حسینی ہے۔ عزیزوں، حسین ابن علی سے وابستہ رہیں، دنیا میں بھی سعادت ہے اور آخرت میں بھی نجات کا راستہ یہی ہے۔ زحمتوں کو تمام کیا، آج شب عاشور بھی ہے، شب جمعۃ المبارک بھی ہے، دلوں کو ذرا کربلا کی طرف روانہ کر دیں، چونکہ آپ سید الشہداء کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی فضیلت ہے۔ اگر کربلا نہیں پہنچے ہیں تو کم از کم آپ فرش عزا پر ہیں، یہ بھی سید الشہداء کے حرم کی فضیلت ہے۔ بس زحمتوں کو تمام کیا، آج کی رات اپنی تصورات میں آپ اور فکر کریں، آج کی رات اور کل آنے والی رات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج کی رات شہیدوں کی رات ہے اور کل کی رات اسیروں کی رات ہوگی۔ آج کی رات شہسواروں کی رات ہے اور کل کی رات سوگواروں کی رات ہوگی۔ آج کی رات حسین کی رات ہے اور کل کی رات زینب کی رات ہوگی۔ آج کی رات علی اکبر کی رات ہے، کل کی رات ام لیلا کی رات ہوگی۔ آج کی رات ربا جناب علی اصغر کی رات ہے، کل کی رات رباب کی رات ہوگی۔ آج کی رات قاسم کی رات ہے، کل کی رات ام فروا کی رات ہوگی۔ آج کی رات میں عباس اور علی اکبر پہرے دینے میں مشغول ہے، کل کی رات میں زینب و ام کلثوم کو پہرا دینا ہوگی۔ بس عزادار و جزاکم اللہ، صبح عاشور نمودار ہوا، عصر عاشور کی گھڑی آئی، زہرا کا دار
کربلا کے میدان میں یکدم تنہا رہ گئے. کیا دیکھا؟ عباس بازو کٹا کے نہر القما پر سوئے ہیں. علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ہے اور محمد جیسے گل ہزاروں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں. عاصم گل بدن کا لاشا پامال ہو گیا ہے. ایسے عالم میں حسین کی آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا. کیا کوئی حسین کی مدد کرنے والا ہے؟ کربلا کی زمین خاموش ہے، لیکن دو شخصیتوں نے جواب دے دیا. پہلا وہ شخصیت تھا کہ حسین کے 6 مہینے کا لال اصغر نے اپنے آپ کو جولے سے گرا دیا. وہ یا اصغر کی طرف سے اشارہ تھا، اے میرے مظلوم بابا، ابھی آپ پر قربان ہونے کے لیے تیرے 6 مہینے کا لال اصغر موجود ہے. اور دوسری شخصیت حسین کا بیمار فرزند سید سجاد ہاتھ میں ایک عصا کا سہارا لیے ہوئے وہ دار عدلگاہ کی طرف جا رہے تھے. ثانی زہرا نے راستے کو روک کر کہا، نور نظر سجاد کہاں جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کہنے لگا، پھوپھی اماں آپ نے بابا کی آواز کو نہیں سنی. کربلا میں میرا بابا مظلوم ہو گیا ہے. میں اپنی بابا کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں. بس عزاداروں، خدا آپ جوانوں کو سلامت رکھے. سکون کے ساتھ سننا، غد حسین میں فنا ہو کے سننا. نہ جانے آئندہ سال تک ہم زندہ بھی رہیں گے یا نہ رہیں گے. اس لیے آپ کی ملاقات شب اول قبر میں سب سے پہلے حسین سے ہوگی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. پروردگار ہمیں حسین کی رفاقت اختیار کرنے کی توفیق دے. بس عزادارو جزاکم اللہ. عاشور کے مسائل کے 2-3 جملے ہیں. حسین آخری ودا کے لیے خیمگاہ کے قریب آئے، ایک جملہ ادا کیا، یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ و یا رباب علیکن من السلام. اے میری مظلومہ بہن زینب و ام کلثوم، اے بابا کے سینے پر سونے والی بچی سکینہ، سلام آخر کو قبول کیجئے. دس عزادار و جزاکم اللہ. حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، وہ ڈال قتلگاہ کی طرف بڑھنے لگے. یکایک کیا ہوا؟ ایک کمزور آواز آ رہی تھی، مہلن مہلا ابن الزہرا، اے زہرا کے نور نظر حسین، آہستہ چلنا آہستہ چلنا. حسین نے کیا دیکھا؟ جھکی ہوئی کمر کے ہمراہ زینب بھی آ رہی ہے. اے میری مظلومہ بہن زینب، ابھی تو بھیا حسین زندہ ہے. یہ بے تابی کیسی، یہ شور و غل کی آواز کیسی؟ عزاداروں، خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کی جوانی کو برکت دے دے، علی اکبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے دے. خدا آپ لوگوں کے رزق میں اضافہ کرے. ایک مرتبہ حسین ذوالجناح سے زمین پہ تشریف لائے. ایک مرتبہ ثانی زہرا سے جب ملاقات ہوئی، جناب زینب یہ کہتی ہے، بھیا حسین جب ہماری مادر گرامی دنیا سے جا رہی تھی، وقت آخر مجھے قریب بلا کر کہنے لگی، بیٹی زینب جب کربلا میں میرا حسین آخری ودا کے لیے آ جائے تو تم نے زینب بن کے نہیں، زہرا بن کے میرے حسین کے حلقوم کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ شمر کا خنجر ہوگا، حسین کا سوکھا گلا ہوگا. بس عزادار جزاکم اللہ. ایک مرتبہ
سید الشہداء نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا، بہن زینب خدا کی قسم مجھے بھی بابا علی مرتضیٰ کی وہ وصیت یاد آ گئی، جب ہمارے بابا دنیا سے جا رہے تھے وقت آخر مجھے بلایا، بلانے کے بعد ایک جملہ کہا، دیکھو حسین جب کربلا کا میدان ہوگا آخری ودا کر کے جانا تو تم نے حسین بن کے نہیں علی بن کے زینب کے دونوں بازوؤں کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ تمہاری شہادت کے بعد ظالم انہی بازوؤں میں رسیاں باندھ کے کبھی بازار کوفہ میں تو کبھی بازار شام میں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ زیادہ مسائل پڑھ کے نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ رات ایسی رات ہے جو مسائل کی رات ہے، آپ سب سمجھتے ہیں۔ حسین پھر ذوالجناح پر سوار ہوئے، گودال تفرقہ کے طرف بڑھنے لگے، یکایک کیا ہوا، ذوالجناح نے قدم سے قدم نہیں ہلایا، اب حسین نے ذوالجناح سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے اسب واروحا، یقیناً تم بھی تو بہت تھکا ہوا ہے، 72 لاشوں پر تم نے بھی حاضری دی ہے۔ ذوالجناح نے اوپر کی طرف دیکھا، نیچے کی طرف دیکھا، کیا دیکھا، ذوالجناح کے قدموں سے سکینہ لپٹ کر فریاد کر رہی ہے، اے میرے مظلوم بابا، سکینہ کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ آ جاؤ۔ آپ سب کو معلوم ہے، خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے، بچیوں کو باپ سے ایک خاص قسم کی عقیدت ہوتی ہے۔ حسین ذوالجناح سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، سکینہ کو آغوش میں اٹھا لیا، دست شفقت پھیرنے لگا، لیکن سکینہ نے ایک عجیب جملہ کہا، بابا یتیمی کی کیا علامت ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا، سکینہ بیٹی خدا کی قسم میرے وجود میں آگ لگ گئی ہے، یہ ایک عجیب سوال ہے، کیونکہ عام یتیموں میں اور کربلا کی یتیمی میں بہت فرق ہے، بس اتنی سی بات کہہ دوں، جب خیام میں آگ لگ جائے سمجھ لینا سکینہ یتیم ہو گئی ہے، جب تیرے دامن میں آگ لگ جائے سمجھ لینا سکینہ یتیم ہو گئی ہے، جب ظالم تمہاری رخسار پر کمانچے مارنا شروع کر دے سمجھ لینا سکینہ یتیم ہو گئی ہے، اور جب ظالم تمہاری پشت پر تازیانے مارنا شروع کر دے سمجھ لینا سکینہ یتیم ہو گئی ہے۔ بس عزادار و جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، سکینہ کو زینب کے حوالے کر دیا، جناب ثانی زہرا نے ٹیلے پر چڑھ کر، اس کا نام تل زینبیہ ہے، ذرا خاموشی سے سنے، ذرا اپنی جذبات کو روک کر سنے، تل زینبیہ ایک ٹیلے کا نام ہے، ثانی زہرا اس ٹیلے پر چڑھ کر حسین کی جہاد کو دیکھنے میں مشغول ہے۔ یکایک کیا ہوا، شمر نے خنجر لیے ہوئے حسین کے سینے پر بیٹھنا ہی تھا، ایک مرتبہ زینب کی آواز بلند ہوئی، اے شمر خنجر نہ چلا، اے شمر خنجر نہ چلا، حسین کا گلا سوکھا ہے۔ بس عزادار و جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، کیونکہ مومنین اسے برداشت نہیں ہو رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائے، اے شمر خنجر نہ چلا، عرب والے جب کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے اسے پانی پلا دیتے ہیں، میرے بھیا حسین کا گلا سوکھا ہے۔ بس عزادارو، آسمان کانپنے لگا، زمین لرزنے لگی، عاطف غیبی کی آواز بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بنینوا۔ بس عزادارو، بس آئی کا آخری جملہ، بس آئی کا آخری جملہ، آپ سے برداشت نہیں ہو رہے ہیں مجھے اندازہ ہے۔ ایک مرتبہ ثانی زہرا
دوڑتے ہوئے امام سجاد کے خیمے کے قریب آئے. ایک جملہ کہا نور نظر سجاد کربلا میں قیامت آ گئی ہے. ذرا گودال قتلگاہ کی طرف دیکھو. خدا کسی بیٹے کو وہ منظر نہ دکھائے جو امام سجاد نے کربلا میں دیکھے ہیں. کیا دیکھا؟ بابا کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر نظر ہے. اب سید سجاد نے بھی ماتم کرنا شروع کر دیا. واہ حسینہ، واہ حسینہ، ماتم حسین، ماتم حسین.